ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین میں انصار عزیز ندوی آج کے ایوننگ پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے وہ تفصیلات رکھوں گا جس میں سال 2015 سے 2017 تک شمال کے مشرقی ریاستوں سے تقریباً 28,000 لوگ لاپتہ ہوئے ہیں اور یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ خواجہ معین الدین چشتی یونیورسٹی کا نام بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بابری مسجد پر جو فیصلہ آیا ہے اس کو جمعیت علماء تاخیر سے ہی صحیح افسوسناک کہا ہے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت کو اور انتظامیہ کو پھٹکار لگائی ہے کشمیر میں کے سلسلے میں جو حالات وہاں پیدا ہو رہے ہیں، اس سلسلے میں ایک ایک سوال کا جواب دینے کے لیے کہا ہے۔ ان ساری چیزوں پر میں روشنی ڈالتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لیں اور ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں اور ہمارے 1 ملین سبسکرائبرز کے مشن میں شامل ہو جائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سیدھی بات سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ بہرکیف آئیے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں یونیورسٹی خواجہ معین الدین چشتی اردو عربی فارسی یونیورسٹی کا نام تبدیل کرنے کی جو تجویز پیش کی گئی ہے اس سلسلے میں بات کرتے ہیں۔ اتر پردیش کے گورنر و ریاستی یونیورسٹیوں کی چانسلر آنندی بین پٹیل نے خواجہ معین الدین چشتی اور اردو عربی فارسی یونیورسٹی کا نام تبدیل کرنے کی تجویز پیش کرتے ہوئے وزیر تعلیم و نائب وزیر اعلیٰ ڈاکٹر دنیش شرما سے کہا ہے کہ وہ اس ضمن میں مناسب کارروائی کریں۔ ریاستی راجدھانی لکھنؤ کی سیتاپور ہردوئی پاس پر واقع خواجہ معین الدین چشتی اردو عربی فارسی یونیورسٹی میں منعقد چوتھے سالانہ جلسہ تقسیم اسناد پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے گورنر آنندی بین پٹیل نے کہا کہ خواجہ معین الدین چشتی اردو عربی فارسی یونیورسٹی کے نام میں اردو عربی فارسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں ہر قسم کی تعلیم دی جاتی ہے۔ جلسے تقسیم اسناد سے خطاب کرتے ہوئے آنندی بین نے کہا کہ یہاں آنے سے پہلے یونیورسٹی کا نام سن کر میرا خیال تھا کہ یہاں پر صرف اردو عربی فارسی زبان کی ہی تعلیم دی جاتی ہوگی، لیکن جب وہ یہاں آئی تو پتہ چلا کہ ان زبانوں کے ساتھ یہاں کامرس، کمپیوٹر، صحافت اور تعلیمات کی بھی تعلیم دی جاتی ہے۔ ان کا مزید احساس تھا کہ یونیورسٹی میں انجینئرنگ کی تعلیم کا آغاز ہونے والا ہے، ایسی صورت میں اس کے نام کے ساتھ اردو عربی فارسی کو باقی رکھنے کی کوئی خاص ضرورت باقی نہیں رہی تھی۔ اپنے خطاب کے دوران انہوں نے اسٹیج پر موجود نائب وزیر اعلیٰ و اعلیٰ تعلیم کے وزیر ڈاکٹر دنیش شرما سے کہا ہے کہ وہ اس ضمن جلد از جلد کارروائی کریں۔ ناظرین، قابل ذکر ہے کہ جمعرات کے روز خواجہ معین الدین چشتی اردو عربی فارسی یونیورسٹی میں چوتھا جلسہ تقسیم اسناد منعقد کیا گیا تھا۔ پروگرام میں یونیورسٹی چانسلر نے طلباء و طالبات کے درمیان میڈل اور اسناد تقسیم کی۔ انہوں نے طلباء کو مسلسل محنت کرنے کی نصیحت دی ہے۔ محترم ناظرین، یہاں دراصل یونیورسٹی کے آخر میں لگے 3 جس میں اردو عربی اور فارسی تھی اس کو ہٹانے کی بات کی گئی تھی۔ خواجہ معین الدین چشتی کا نام تو یونیورسٹی کا رہے گا، لیکن اس کو الگ انداز میں پیش کیے جانے کی وجہ سے کچھ الگ ہی طرح کی سرخیاں باندھی جا رہی ہیں اور یہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ جو ہے خواجہ معین الدین چشتی یہ نام بدلا جائے گا، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی یونیورسٹی کے آخر میں جو لگے ہوئے ہیں اردو عربی فارسی یہ ہٹا دیا جائے گا کیونکہ یہاں ساری زبانیں پڑھائی جاتی ہیں۔ اس طرح کی باتوں کو کچھ الگ انداز میں پیش کر کے ایک مرتبہ یہ محسوس کرائے جانے کی کوشش کی گئی کہ محسوس ہوتا ہے کہ یوگی حکومت صرف نام بدلنے کی ہی ترقی کر رہی ہے اور وہ بھی شہروں کی اور راستوں کی اور ریلوے اڈوں کی۔ بہرکیف ناظرین، آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں سپریم کورٹ نے جموں کشمیر انتظامیہ کو کہا ہے کہ آرٹیکل 370 ہٹائے جانے کے بعد ریاست میں عائد پابندیوں سے متعلق ایک ایک سوال کا جواب دینا ہوگا۔ جسٹس این وی رمن کی قیادت والی بینچ نے سالیسیٹر جنرل تشار مہتا سے کہا ہے کہ ریاست میں عائد پابندیوں سے متعلق ایک ایک سوال کا جواب آپ کو دینا ہوگا۔ ناظرین، قابل ذکر ہے کہ جموں کشمیر سے آرٹیکل 370 ہٹائے جانے کے بعد وہاں لگی پابندیوں سے متعلق ایک معاملے کی سنوائی سپریم کورٹ میں چل رہی ہے۔ جموں کشمیر میں لگی پابندیوں سے متعلق اس معاملے پر سنوائی کے دوران عدالت نے جمعرات کو ریاستی انتظامیہ سے کہا ہے کہ انہیں ہر سوال کا جواب دینا ہوگا۔
سنوائی کے دوران جسٹس این وی رمن کی قیادت والی بینچ میں شامل جسٹس آر سبھاش ریڈی اور بی آر گوی نے کہا کہ عرضی گزاروں نے وہاں لگی پابندیوں کو چیلنج کیا ہے، اس لیے تمام سوالوں کے جواب آپ کو دینے ہوں گے۔ عدالت نے کہا کہ مسٹر مہتا، جو سوال عرضی گزاروں نے اٹھائے ان سبھی سوالوں کا آپ کو تفصیلی جواب دینا ہوگا۔ آپ کے ایفیڈیوٹ سے ہم کسی بھی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ اس طرح کا تاثر مت دیجیے کہ آپ اس مقدمے پر زیادہ دھیان نہیں دے رہے ہیں۔ اس کے بعد سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے سنوائی کے دوران کہا کہ عرضی گزاروں کی جانب سے پابندیوں کے بارے میں دیے گئے زیادہ تر دلائل غلط ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب کورٹ میں وہ دلیل دیں گے اس وقت وہ ہر پہلو پر جواب دیں گے۔ سالیسیٹر جنرل نے کہا کہ ان کے پاس اسٹیٹس رپورٹ ہے لیکن انہوں نے یہ عدالت میں داخل نہیں کیا کیونکہ ریاست میں حالات روز بدل رہے ہیں۔ جب وہ دلیلیں دیں گے تب صحیح اسٹیٹس رپورٹ پیش کریں گے۔ جسٹس این وی رمن کی قیادت والی بینچ نے انتظامیہ کی جانب سے عدالت میں پیش سالیسیٹر جنرل سے صاف کہا ہے کہ پابندیوں کو چیلنج دینے والے عرضیوں میں بڑے پیمانے پر دلائل دیے گئے ہیں اور انہیں سبھی سوالوں کا جواب دینا ہوگا۔ بینچ نے واضح کیا ہے کہ ایک عرضی کو چھوڑ کر کسی میں بھی حراست کے معاملے میں اس کے پاس التوا نہیں ہے۔ کورٹ نے یہ بھی کہا کہ ہم جموں کشمیر سے متعلق حراست کا کوئی معاملہ نہیں سن رہے۔ ہم اس وقت انورادھا بھسین اور غلام نبی آزاد کی جانب سے دائر کی گئی 2 عرضیوں پر سنوائی کر رہے ہیں۔ یہ عرضیاں آنے جانے اور پریس کی آزادی پر پابندیوں کے بارے میں ہیں، صرف ایک عرضی حراست کے بارے میں ہے۔ انڈین ایکسپریس کے مطابق کچھ دوسرے عرضی گزاروں کی جانب سے پیش ہوئی سینئر وکیل میناکشی اروڑا نے چہرے پر ماسک پہننے والے مظاہرین پر سرکار کے ذریعے لگائی گئی پابندی کو ہٹانے کے ہانگ کانگ ہائی کورٹ کے حکم کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا ہم نے کشمیر میں جتنی دیکھی ہانگ کانگ کی حالت اس سے کہیں زیادہ خراب تھی، وہاں روز احتجاجی مظاہرے ہو رہے تھے۔ اس پر جسٹس رمن نے کہا شہریوں کے بنیادی حقوق کو بنائے رکھنے میں ہندوستان کا سپریم کورٹ کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد جسٹس گوی نے اروڑا سے پوچھا کہ کیا ہانگ کانگ نے سرحد پار دہشت گردی کے مدعے کا سامنا کیا ہے۔ اس پر اروڑا نے کہا اگر یہ حقیقت میں سرحد پار دہشت گردی کا مدعا ہوتا تو پابندی صرف چنندہ علاقوں میں ہوتی، پوری ریاست میں نہیں۔ وہیں مہتا نے کہا کہ جموں کشمیر کے لوگوں سے حقوق نہیں چھینے گئے بلکہ 70 سال میں پہلی بار دیے گئے ہیں۔ بہرکیف ناظرین، کشمیر کا مدعا جو ہے وہ تو آپ لوگوں کے سامنے ہے ہی۔ اب سپریم کورٹ کی جانب سے انتظامیہ کو لگائی گئی پھٹکار کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ انتظامیہ آخر وہاں پر لگائی گئی پابندیوں کے سلسلے میں جو سوالات کیے جا رہے ہیں اس کے کس انداز میں جواب دیتے ہیں۔ ناظرین آئیے اب بات کرتے ہیں جمعیت علماء ہند کی میٹنگ کی، جس میں بابری مسجد کے قضیے کو لے کر کے گفتگو ہوئی۔ بابری مسجد قضیے پر آئے فیصلے اور اس کے عواقب پر غور و خوض کے لیے جمعیت علماء ہند کی قومی مجلس عاملہ کا اجلاس اختتام پذیر ہو گیا، جس میں ایک اہم تجویز منظور کرتے ہوئے شرکاء نے کہا ہے کہ بابری مسجد پر فیصلہ آزاد ہندوستان کا سیاہ باب ہے اور مسلمانوں کو اس سے مایوسی ہوئی ہے، تاہم اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی عرضی داخل کرنا سود مند نہیں ہے، کیونکہ ججوں سے آئندہ کسی خیر کی توقع نہیں ہے بلکہ مزید نقصان کا اندیشہ ہے۔ جمعیت علماء ہند کی جانب سے جاری ایک پریس بیان میں معلومات دی گئی ہیں۔ پریس بیان کے مطابق مجلس عاملہ کا اجلاس صدر جمعیت علماء ہند مولانا قاری سید محمد عثمان منصور پوری کی زیر صدارت بہادر شاہ ظفر مارگ نئی دہلی میں واقع صدر دفتر میں منعقد ہوا۔ اجلاس کے دوران سپریم کورٹ کے حالیہ بابری مسجد فیصلے کے خلاف ریویو پٹیشن داخل کی جائے یا نہ کی جائے اور 5 ایکڑ زمین قبول کی جائے یا نہ کی جائے، اس پر بھی غور و خوض کیا گیا۔ مجلس عاملہ میں شامل ملک بھر سے آنے والے علماء، وکلاء اور قائدین نے بحث کے بعد ایک ٹھوس تجویز منظور کی۔ اجلاس میں اس کے علاوہ اوقاف کے تحفظ اور آثار قدیمہ کی مساجد میں نماز کی اجازت دیے جانے سے متعلق بھی تجویز منظور ہوئی ہے۔ مجلس عاملہ اجلاس کے دوران جو تجویز منظور کی گئی اس کے مطابق بابری مسجد سے متعلق سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کو سراسر ایک طرفہ اور غیر منصفانہ قرار دیا گیا۔ اس فیصلے نے ثابت کر دیا کہ مندر توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی بلکہ سینکڑوں سالوں سے قائم مسجد کو شہید کر کے اب عدالت کے ذریعے وہاں مندر تعمیر کرنے کا راستہ ہموار کر دیا گیا ہے، جو آزاد ہندوستان کی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے۔ ایسی صورتحال میں مذکورہ ججوں سے آئندہ کسی خیر کی توقع نہیں ہے بلکہ مزید نقصان کا اندیشہ بھی ہے۔ اس لیے مجلس عاملہ اس فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست کو مفید تصور نہیں کرتی، لیکن چونکہ متعدد تنظیموں نے اپنے آئینی حق کو استعمال کرتے ہوئے نظر ثانی کی عرضی دائر کرنے کی رائے قائم کر لی ہے، اس لیے جمعیت علماء ہند اس کی مخالفت نہیں کرے گی
اور امید رکھے گی کہ خدا نخواستہ اس اقدام کا کوئی منفی پہلو ظاہر نہ ہو۔ نیز جمعیت علماء ہند یہ واضح کر دینا چاہتی ہے کہ مسجد کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا، اس لیے بابری مسجد کے بدلے میں ایودھیا میں 5 ایکڑ زمین قبول نہیں کرنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ مجلس عاملہ جمعیت علماء ہند بابری مسجد مقدمے کی پیروی کرنے والی سبھی تنظیموں اور وکلاء کی خدمات کی قدر کرتے ہوئے ان کی ستائش کرتی ہے۔ اس موقع پر مسلمانوں نے جس صبر و تحمل اور پرامن شہری ہونے کا ثبوت دیا وہ انتہائی قابل قدر ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ مسلمان آئندہ بھی مایوس ہونے کے بجائے ہمت و حوصلے سے کام لیں گے اور نمازوں کی پابندی اور مسجدوں کو آباد رکھنے کا پورا اہتمام کریں گے۔ ناظرین، نے جمعیت علماء کی آج میٹنگ منعقد تھی مجلس عاملہ کی، جیسا کہ آپ نے تفصیلات سنی کہ کیا اس میں تجویز پاس ہوئی ہے۔ بہرکیف لوگ یہ مانا جا رہا تھا کہ مولانا محمود مدنی کو بالخصوص جن کے زیر انتظام یا جن کے زیر قیادت یہ جمع چل رہی ہے کہ بہت دیر سے ان کا بیان آیا ہے جو بھی ہے۔ بہرکیف آج مجلس عاملہ میں جو فیصلے یا جو تجویز پاس ہوئی ہے، اب اس کو لے کر کے کیا بحث شروع ہوتی ہے دیکھنا ہے، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا میں جو بھی کچھ ہوتا ہے باہر، اس کا سب سے زیادہ تبصرہ سوشل میڈیا میں ہوتا ہے۔ بہرکیف ناظرین، آگے بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں 8 شمالی مشرقی ریاستوں سے بچوں اور خواتین جو ایسی تعداد میں لاپتہ ہو رہے ہیں جو بڑی تشویشناک ہے۔ سال 2017 اور 2015 کے دوران ملک کے 8 شمالی مشرقی ریاستوں سے بچوں اور خواتین سمیت تقریباً 28,000 لوگ لاپتہ ہوئے ہیں۔ یہ جانکاری بدھ کو راجیہ سبھا میں وزیر مملکت برائے داخلہ نے دی ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ جی کشن ریڈی نے ایک سوال کے تحریری جواب میں بتایا کہ شمالی مشرقی ریاستوں میں لاپتہ ہوئے کل 27,966 لوگوں میں سے 19,344 لوگ آسام سے، 4,455 لوگ تریپورہ سے، 1,385 لوگ میگھالیہ سے اور 999 لوگ منی پور سے اور 974 لوگ سکم سے اور 457 لوگ اروناچل پردیش سے، جبکہ 343 لوگ ناگالینڈ سے اور 10 لوگ میزورم سے لاپتہ ہوئے ہیں۔ ساتھ ہی ریڈی نے یہ بھی بتایا کہ سال 2018 اور 2019 کے اعداد و شمار اب تک دستیاب نہیں ہوئے ہیں۔ وزیر داخلہ نے بتایا کہ آسام میں سال 2015 کے دوران 2,069 بچے، 2,613 خواتین اور 1,528 مرد لاپتہ ہوئے، جبکہ 2016 میں 2,413 بچے، 3,439 خواتین اور 2,130 مردوں کے لاپتہ ہونے کی خبر ہے۔ سال 2017 میں 1,651 بچے، 2,453 خواتین اور 948 مرد لاپتہ ہوئے۔ بہرکیف ناظرین، ایک لمبی رپورٹ ہے اور الگ الگ ریاستوں میں کتنے بچے، خواتین یہ سب لاپتہ ہوئے ہیں، یہ ساری تفصیلات اس میں دی گئی ہے۔ لیکن حیرتناک اور تشویشناک بات یہ ہے کہ کس طرح سے جو ہے یہاں کی ریاستوں سے ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ لاپتہ ہوتے جا رہے ہیں اور ان کا کوئی اتا پتہ بھی نہیں ہے۔ وہ کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، کون لے جا رہا ہے، اغوا کیا جا رہا ہے، یا اس کا کچھ بھی اندازہ نہیں ہے۔ تو اس بات سے اندازہ لگانا آسان ہو جاتا ہے کہ شمالی مشرقی ریاستوں میں اغوائی کا اور کرائم کی تعداد میں، اعداد و شمار میں کس طرح اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آج کے ایوننگ پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے وہ تفصیلات رکھوں گا۔ یہاں پر اجازت دیں، پھر ملاقات ہوگی شام میں کچھ اور خبروں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔